آئیے میرے ساتھ میں مل کر بابلند آواز میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلیٰ آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے۔ حضور نے فرمایا جو محبت کی نظر سے صرف محبت کی وجہ سے ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس سے کل و روز قیامت میں مصافحہ فرماؤں گا۔ تو ہم کیوں نہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی نظر سے، محبت کی نیت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، جاتے، کھاتے، پیتے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ دیکھیے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں نیت مومن کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ جب تک نیت اچھی نہیں ہوتی تو ثواب بھی نہیں ملتا۔ جب نیت اچھی ہو جاتی ہے تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ سب مل کے اچھی نیتیں کریں، دل میں نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ دل میں جب تک نیت نہیں ہوگی، زبان سے دہراتے رہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ دل میں نیت کر لیں۔ تو آئیے میں نیت کرواتا ہوں، آپ حسب حال نیت کرتے رہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا کہ یہ انشاءاللہ، اس کے ساتھ کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ جب نیت بنے گی تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ بھی کہہ دیں گے تب بھی چلے گا۔ بیان میں جو سنوں گا اس پہ عمل بھی کروں گا کہ یہ انشاءاللہ۔ اب مجھے بار بار بتانا پڑے گا انشاءاللہ، تو ہمیں کہتے بھی رہنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ تو نیت کریں، مسلمان کو دیکھ کر مسکراؤں گا، مسکرانا سنت ہے۔ الجھنے جھگڑنے بیان میں بے توجہی سے بچوں گا۔ خوب کان لگا کر بیان سنوں گا کہ انشاءاللہ، مجھے بار بار دہرانا پڑے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ بیان میں ایسی بات بتائی گئی جو میرے فائدے کی ہے، اس کو میں نوٹ بھی کر لوں گا۔ بھائی نوٹ کرنے میں فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے فائدے کی بات ہو، اور ویسے بھی دین کی بات تو فائدے کی ہوتی ہے، اور سننی بھی چاہیے، کان لگا کے غور سے سننی چاہیے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو باتیں میں سنوں گا وہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کر بتاؤں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بعد و نصیحت کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کروں گا۔
اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب۔ کیا ہے ہمارا موضوع؟ میت کے لیے ایصال ثواب۔ دوسرا ٹاپک ہے ہم نے قبر کی کتنی تیاری کی ہے۔ یہ ہمارے دو موضوع چلے ہیں اور اسی پہ ہی ہمارا آگے کلام چلتا جائے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا ایصال ثواب اور قبر کی کیا تیاری ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں قبر روزانہ کرتی ہے پکار، قبر روزانہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، تو میرے اندر آئے گا چیخے گا اور چلائے گا، مال و زر تیرے نہ کام آئے گا، اے عاقل اور نادان انسان تو پچھتائے گا۔ ہاں تو اعمال لے کر آئے گا، تو نیکیاں لے کر آئے گا، تو میں تیرے لیے جنت کا ایک سامان بن جاؤں، تیرے لیے میں ایک جنت کی کیاری بن جاؤں گی۔ جب تو اچھے اعمال لے کر آئے گا میں ایک گلے گلزار بن جاؤں گی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ قبر کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، ہمیں دنیا سے، دنیا فانی سے انتقال کر جانا ہے۔ انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، مت بنتو انجان، آخر موت ہے۔ بار بار تجھے علمی سمجھا چکے، تو مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، اور تیری طاقت، تیرا فن، تیرا عہدہ، تیرا منصب سب دنیا میں ہی رکھا رہ جائے گا، تو اچانک موت کا شکار ہو جائے گا۔ یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، مت بن انجان، آخر موت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شور اٹھے گا، مسجد سے اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غسل کرنے والے کو بلایا جائے گا، اور کل تک تو میں اپنے ہاتھوں سے نہایا کرتا تھا، اپنے جسم کو دھویا کرتا تھا، میری وہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، تصور میں اپنی موت کو یاد تو کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر کر تصور میں اپنی قبر کو یاد کیجئے، اپنی موت کو یاد کیجئے، تھوڑی سی دیر تصور قبر بھی کر لیجئے، تھوڑی سی دیر اپنی موت کو یاد تو کریے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے غصاب کو بلا لیا جائے گا اور یوں پٹرا منگایا جائے گا، گواری کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ جو قیمتی لباس میرے زیر تن تھا، اس کو قینچیوں سے کاٹ کر اس کو اتار دیا جائے گا۔
مجھے دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہی نلایا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ یہ موت کی سختی اب میرے اوپر طاری ہو چکی ہے، میری روح میرے جسم سے نکل چکی ہے۔ اب تیاری غسل کی ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا لٹھے کا کفن منگایا جائے گا۔ جس کفن کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا، وہ کفن میرے زیر تن پر آ جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کے بارے میں ذرا غور اور فکر تو کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنی موت کو یاد تو کیجئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہی میرے گھر والے رو رہے ہوں گے، میرا مال، میرا سرمایہ، میری کوٹھی، ارے اس کو تو میں نے رات اور دن ایک کر کر بنایا تھا، میرا جنازہ اس سے اب باہر ہو جائے گا، یہ کوٹھی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ میرے دوست جو مجھ پر جان نثار کیا کرتے تھے، وہ مجھے قبر میں اکیلے چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ جو میرے دوست تھے وہ مجھ سے اب جدا ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، میرے رشتہ دار جو مجھ پر ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، وہ سارے رشتہ دار مجھ سے آج چھوٹ جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یاد رکھیں، موت یہ حق ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دنیا فانی سے ایک دن جانا ہے، آخر موت ہے، مت بن انجان آخر تو، آخر موت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ اب یہ میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میرے پیارے، یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر میرے گھر سے مجھے جدا کر دیا جائے گا، جس کو میں نے رات اور دن محنتوں سے بنایا تھا۔ میرا سگا بیٹا بھی مجھ سے چھوٹ جائے گا، میرا سگا باپ مجھ سے جدا ہو جائے گا، میری ماں مجھ سے بھی جدا ہو جائے گی۔ یہ سارے لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تو یہاں کی تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ذرا غور تو کیجئے۔ ایسا تو نہیں ہے یہ دنیا نے ہمیں کہیں دھوکے میں تو نہیں ڈالا ہے، کہیں اور کرتے کرتے، ایک کا چار کرتے کرتے، ایسا تو نہیں۔ دنیا کی محبت ہمیں آخرت کی بربادی کا سبق تو نہیں بن رہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی میرے دوست، یہی میرے عزیز، یہی میرے رشتہ دار، یہ میرے ماں اور میرے بھائی، یہ سارے رشتہ دار مجھے قبرستان کی طرف لے کے چل پڑیں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے غور تو کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی دیر کے لیے غور تو کریں۔ جس ویرانے میں، جس قبرستان میں میرے دل میں جانے کے لیے دل گھبرایا کرتا تھا، میں اکیلا قبرستان نہیں جاتا تھا۔ مجھے تو اس قبرستان میں اکیلے لے جایا جائے گا، مجھے اکیلے قبر میں اتار دیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی کو نرم کیجئے،
اپنے ہونٹوں کو زمز دیجئے، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کیجئے، خوف خدا اپنے اوپر طاری کیجئے، موت کی سختیوں کو یاد کیجئے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب کسی فاسق اور فاجر کی نافرمان کی جب روح نکالی جاتی ہے، غیبت کرنے والے کی جب روح نکالی جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی کرنے والے کی جب روح نکالی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس پر ایسی تکلیف طاری ہوتی ہے جیسے کہ اس پر 1000 بار تلوار کے مارے جا رہے ہوں۔ اللہ، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ آہ مت بن انجان، آخر موت ہے، مت بن انجان، آخر موت ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جو کرنا ہے سو کر لے، آخر موت ہے، مت بن انجان، آخر موت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا جو فاسق فاجر اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، گناہوں پر نصیحت کرنے والے سے کہنے والا تم اپنا کام کیجئے، اور اس کو جب سمجھایا جا رہا ہو وہ کہہ رہا ہو ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو مجھے گھر بنانا ہے، ابھی تو بلڈنگ بنانی ہے، ابھی تو دنیا کمانی ہے، ابھی تو مال جمع کرنا ہے، ابھی تو پیسے کی تیاری کرنی ہے، ابھی تو بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی تو میرے پاس بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری دنیا بنانی ہے، دنیا کو سمیٹنا ہے، ابھی سے ہی تم مجھے موت کی بات کرتے ہو۔ ارے میاں، آپ دوسری بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا غور تو کیجئے، اے خوف خدا رکھنے والے انسان، تجھے مرنا نہیں ہے، تجھے مرنے کی تیاری نہیں کرنی ہے کیا؟ تیرے یہاں سے جنازہ نہیں اٹھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیر کھار بچہ موت کے کھاٹ اتر جاتا ہے، نوجوان کو بھی موت آ جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سگا باپ اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا رہا ہوتا ہے، کہیں بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے چل پڑتا ہے، تو کہیں باپ اپنے لوتے بیٹے کو لے کر میت کو لے کر قبرستان کی طرف چل پڑتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ یہ دنیا ہمارے لیے دھوکہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس موت کی کیا تیاری؟ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے، آخرت باقی ہے، جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دیں، اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرے بیان کا موضوع ہے موت اور ایصال ثواب، کہ ہمارے مرنے والے کتنے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیے۔ مرنے والا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اعلان کر کے، چلے آؤ میرے پیچھے اے جہاں والو، میں تمہارا رہنما ہوں، تم میرے پیچھے چلے آؤ جہاں والو، میں تمہارا رہنما ہوں۔ یہ میت بار بار چلا چلا کر کہہ رہی ہے، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا مرنے والا کیا ہمارا رہنما نہیں ہے؟ کیا ہماری رہنمائی نہیں کر رہا؟ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ ایک دن دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے رشتے دار، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے ہمیں قبر میں اتار کر چلے آئیں گے۔ یہاں تو کبھی ایسا اندھیرا میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی قبر کا تصور تو آیا ہی نہیں تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، تھوڑی سی دیر موت کو تو یاد کر لیجئے، تھوڑی سی دیر قبر کو تو یاد کریے۔
یہ قبر کو یاد کرنا یہ ہمارے بزرگوں کے اسلاف کی سنت ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب موت کی بات آتی تھی، قبر کی بات آتی تھی، ہچکیاں مار مار کے رویا کرتے تھے، خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ آپ دھرے مارا کرتے تھے پیروں میں اور آپ کہتے تھے اے اللہ کا ولی بنتا ہے، ایک گناہ ایک دن میں کیا ہوگا، 60 سال کی عمر ہے، یہ 60 سال کے گناہ ملٹی پلائی کر دیے جائے، یہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں گناہ میں نے کیے ہیں اور میں بڑا نیکوکار بنتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، اپنی قبر کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے سامنے موت کی بات ہوتی ہے، کفن کی بات ہوتی ہے، قبر کی بات ہوتی ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتا، ہمیں ذرا بھی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ہم قبرستان میں جاتے تو ہیں مگر افسوس وہاں بھی جا کر اپنی دنیا کی باتوں میں، دنیا کی مگن مستی میں مست ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگی کا تھوڑا سی روشنی ڈالتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبرستان جایا کرتے اور قبرستان میں پہنچ جایا کرتے تو آپ اپنے دستے مبارک اٹھایا کرتے، اے لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو، اے لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اکیلے تنہا اس قبر میں اتار دیا جائے گا، اور یہی جو ہمارا اناز اٹھایا کرتے تھے، جو ہمارا اناز لے جایا کرتے تھے، جو ہمارا اناج اٹھایا کرتے تھے، یہی دیکھتے ہی دیکھتے یہی رشتے دار، یہی میرے چاہنے والے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے، یہ میرے اوپر خاک کو ڈال رہے ہوں گے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی موت کو تصور میں تھوڑا سا یاد تو کیجئے۔ آج تو خوف خدا دلوں سے دور ہوتا ہی جا رہا ہے، موت کا تصور ہمارے ذہن سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کر کبھی قبر میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ تو کریں، کبھی اپنے اعمال نامے کے بارے میں غور اور فکر تو کریں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی برکاتی، یہ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے موت کا تصور ضرور کرنا چاہیے، فکر آخرت ضرور کرنا چاہیے۔ جب فکر آخرت کرو گے دنیا کی محبت کم ہوگی، دنیا کی محبت کم ہوگی تو آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا، آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں لوگ قبر میں اتار کر منو من مٹی میں ڈال کر اور ہمیں چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اب ہم ان کے لیے کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ آج ہمارے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے دادا جا چکے ہیں، کسی کے پردادا جا چکے ہیں، کسی پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، کسی دادی کا انتقال ہوا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کے گھر سے کسی کا انتقال ہوا ہے، مگر انتقال ہوا ہے، جنازہ اٹھا ہے، یہ عبرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ذرا غور تو کرے۔ جب اتنے جنازے ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں، اتنے جنازے ہم اتار رہے ہیں قبر میں، تو اپنی تیاری ہم کب کریں گے؟ اپنی موت کے بارے میں غور و فکر کب کریں گے؟ ذرا غور تو کیجئے، کب آئے گی ہمارے پاس تیاری کا وقت؟
آج جو ہمارے پاس جو دن ملا ہے، آج ہم نے سٹول نہیں بنایا، اپنا روٹیشن نہیں بنایا، یاد رکھیے آج کے دن ہم جو نیکیوں کا ذہن نہ بنا سکے، آج کے دن 5 وقت کی نماز کا ذہن نہ بنا سکے تو ہم کل بھی نہیں بنا پائیں گے۔ آج ہی نیت کر لیجئے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا بہت کڑی۔ یاد رکھ مت بن انجان آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بار بار تجھے علمی سمجھا چکے، مان جا مت مان آخر موت ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ یہ موت ہمارے ذہن میں نہیں آتی؟ کیا ہمیں موت کا تصور نہیں آتا؟ ایسا لگتا ہے ہم اپنی زندگی کو ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں اترنا ہی نہیں ہے۔ اپنی لائف کو ہم نے کیسا بنا لیا ہے، اپنی زندگی کو کیسا بنا لیا ہے، سنت کے ڈھانچے میں نہیں ڈالتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی والے کہہ رہے آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے، مگر وقت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے کہہ رہے آ جاؤ، ہم تمہیں نماز سکھائیں گے، مگر وقت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے کہہ رہے آ جاؤ، نیکی کی دعوت دیں گے، مگر وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، غور کیجئے کہ ہمارے پاس وقت کہیں اور سے آئے گا، کہ ٹائم کہیں اور سے نکل کے آئے گا، کہ ہمارے پاس 3 دن کے لیے قافلے کے لیے وقت نہیں ہے، کہ 12 دن مدنی قافلے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری نمازیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، سالوں سال ہو چکی ہے، میری نماز صحیح کرنی ہے مجھے نہیں کرنی ہے، کوئی غور و فکر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کریں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا کریں، نماز پڑھ کے کچھ دیر قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کچھ دیر تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ارے آج ہم نہیں بھیجتے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کون بھیجے گا؟ ہم نے اپنوں سے امید لگا کر رکھی ہے، ارے تمہارے اپنے بھی تو امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو دعوت اسلامی بہت ہی اچھا موقع دے رہی ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ اپنا یہ ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ اب قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے تو اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ یہ نہ ہو سکے تو کسی ایک بچے کو عالم دین بنانے کی ترکیب بنا دے، کسی ایک بچے کو عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ انشاءاللہ وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک عبادت کرتا رہے گا، جب تک تمہارا کھانا کھا کر وہ ذکر کرے گا، جب تک عبادت کرے گا، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں وہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا یار کہ میرا کھانا کوئی اچھا نیک بندہ کھا لے؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے نا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی فیضان مدینہ میں تقریباً 200 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ اسی کے لیے ہمیں ٹیلی تھون مہم چلائی ہے، 7,000 روپے کا پر یونٹ رکھا ہے۔ ایک بچے پہ ہمارے 2,88,000 روپے خرچ ہوتے ہیں ایک بچے کو عالم بنانے کے لیے۔ اللہ نے دیا ہے تو ہم ایک بچے کو عالم بنا دینا۔ ارے کروڑوں روپے ہماری بلڈنگ پہ خرچ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیجیے۔ اور سنیے، علماء فرماتے حدیث قدسی ہے، علماء فرما رہے ہیں، علماء نے کیا فرمایا؟ علماء کی کاپی کر رہا ہوں، دیکھیے سنیے، علماء فرماتے حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنے مال کو میری بارگاہ میں جمع کرا دو، اپنے مال کو میری بارگاہ میں جمع کرا دو، نہ گھٹے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا، بڑھے گا، ملٹی پلائی ہوگا، اور جس دن تجھے ضرورت ہوگی دیکھی ہوگی اس دن میں تجھے ملٹی پلائی کر کر 1 کا 10 عطا فرماؤں گا۔ مایوس مت ہونا اللہ کی بارگاہ سے،
اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی۔ آج نیت کریے، دل میں عہد کریے، پکا ارادہ کریے، میرا کوئی کام نہیں بن رہا، میں ارادہ کر دوں، اے میرے مالک، میرے پروردگار، میرا یہ والا کام نہیں بن رہا، یہ والا کام بنے گا، میں اتنا فیصد تیری بارگاہ میں خرچ کروں گا۔ دیکھیے آپ کا کام کیسے بنتا ہے۔ میں پچھلے جمعے کی بات کر رہا ہوں، کئی سارے اسلامی بھائی نیت کر کے گئے، جب انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے جمعے میں نیت کی تھی اور الحمدللہ میرا وہ کام رکا ہوا تھا، میرا وہ پیسہ رکا ہوا تھا، میرا والا کام نہیں بن رہا تھا، میرا والا کام نہیں بن رہا تھا، میں نے نیت کی، لیجیے جناب یہ مدرسے میں 10,000 خرچ کر دینا، لیجیے یہ 50,000 خرچ کر دینا، کسی نے 20,000 دیے، کسی نے 5,000 دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ دیجیے، آپ مت دیجیے، مگر نیت تو کریے۔ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک کیسے مدد فرماتا ہے، کیسے ان کے نصیب کا آپ کو دیتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کے نصیب کا دیتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ ہوتی ہے ان کے نصیب کا ملتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے نصیب کا دیتا ہے، بچے پڑھتے ہیں گھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک سب کے نصیب کا دیتا ہے۔ مگر نیت بڑی رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہیے، اللہ پاک بے شمار اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور آج تو جمعے کا دن ہے، اچھی نیت کر لیجئے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جب بندہ نیت اچھی کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور جمعے کا دن ہے، 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے اس کو 70 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد کے اندر کافی خرچے ہوتے ہیں، اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے ہماری کمیٹی رات دن ایڑی چوٹی کا جوڑ لگاتی ہے تاکہ اس مسجد کا خرچے کو پورا کیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے کبھی نہیں سوچا، کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آج چلو ہم سب مل کے انشاءاللہ اس مسجد کو عالی شان مسجد بناتے ہیں، اس میں بہترین ایئر کنڈیشن اس کو بناتے ہیں، مگر کس کا ذہن بنے گا؟ بھائی وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ ہے نا، وہ ہے نا، وہ کر لیں گے، ایسے سوچ سوچ کر ہم رہ جاتے ہیں۔ ارے نیکی میں ہمارا سب سے پہلے حصہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے گرمیاں ایسی کاٹ لی، لوگ آئے نماز پڑھتے تھے، 5 منٹ ہوتی تھی فوراً بھاگتے تھے۔ کیوں؟ کیا ہم سب مل کر مسجد کو ایئر کنڈیشن نہیں بنا سکتے؟ مسجد کی میٹر کا بل جائے گا، چلو مان لیا 50,000 بل جائے گا، تو کیا ہم سب لوگ مل کے نہیں دے سکتے؟ ہم نے اس کا میٹر لگوایا، کیوں لگوایا؟ 1 نمبر میں لائٹ چلائیں، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا گورنمنٹ پیسہ لینا شروع کر دے گی تو کیا ہم میٹر کو ہٹا دیں گے؟ کیا میٹر نہیں لگوائیں گے انشاءاللہ۔ خرچہ ہوگا 1 لاکھ تو مسجد کا 1 لاکھ بھی خرچہ انشاءاللہ مل کے کریں گے نا انشاءاللہ۔ کسی کا محتاج نہیں بننا ہے، خوددار بن کے انشاءاللہ زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لو لگا لیے، جب کام نہیں بن رہے تو انشاءاللہ دعائیں کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو اسلامی بھائی سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتیں ادا فرما لیجئے، اور پیچھے اسلامی بھائیوں کو جگہ مل جائے گی، تھوڑا آگے تشریف لے جائیں۔